السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد علی کاظمی. ویورز، انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہے کہ خاص طور پہ اپنی یوتھ کو ہم ٹریڈیشن کے ساتھ ایک ماڈرن کانٹیکسٹ میں لنک کریں. ہماری روایات کیا تھیں، ہم اپنی روایات سے دور کیسے نکل گئے، اور کس طرح سے ہم نے اپنی روایات سے لنک اپ ہونا ہے دوبارہ سے. اور آف کورس یہ ماڈرن زمانہ ہے، جدید زمانہ ہے، تو جدت کے ساتھ زمانے کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہونا ہے. تو یہ دونوں چیلنجز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. انسان کل اور آج کے پلیٹ فارم سے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری یوتھ کو ہم امپاور کریں. ویورز، آج کا ٹاپک بڑا یونیک ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہے، اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے ایٹ دا سیم ٹائم. ہمارے صوفیاء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تحقیق. اور تحقیق کا یہ لفظ عام طور پہ بھی بولا جاتا ہے اور ہم اس کو ریسرچ کے معنوں میں موسٹ آف دا ٹائمز استعمال کرتے ہیں، مگر صوفیاء اس لفظ کو ایک خاص انداز میں استعمال کرتے ہیں. حق کو پا لینا، اور حق کو پا کر حق کو انٹرنلائز کرنا، حق کو اپنے روح اور اپنے وجود کا حصہ بنانا، اور ایسا حق جو کہ پھر آپ کے الفاظ سے اور آپ کے اعمال سے مینیفیسٹ ہو. یعنی جو آپ جانتے ہیں وہ علم کے لیول پر، شعور کے لیول پر، اور پھر آپ کے عمل کے لیول پر آپ کی ذات سے ظاہر ہو. یہ ہے تحقیق، یعنی حق کو جذب کرنا، ٹروتھ کو، سچ کو حاصل کرنا. ویورز، مجھے کشف المحجوب جو کہ شیخ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مارکۃ الآراء لینڈ مارک ٹیکسٹ ہے، اس کی ایک کوٹیشن یاد آتی ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کشف المحجوب فارسی میں پہلی کتاب ہے جو تصوف پر لکھی گئی، اور اگر ہم اوور آل بھی بات کریں، عربی کو بھی اس میں شامل کریں، تو عالم تصوف کی چوتھی کتاب بنتی ہے. پہلے شاید 2 یا 3 کتابیں لکھی گئیں. بہت ہی زبردست کتاب ہے. اس کے ایک چیپٹر میں شیخ بایزید بسطامی کو شیخ علی بن عثمان اجویری کوٹ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شیخ بایزید نے فرمایا، میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا، اور سب سے مشکل بات جو میں نے پائی وہ یہ تھی کہ جو میں جانتا ہوں اس پر عمل کر پاؤں. یعنی it took me 30 years کہ میرا علم، میرا شعور، میرا کردار اور میرا عمل بن جائے. تو یقینی طور پہ آج بھی جب ہم اس ماڈرن کانٹیکس میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے صحافی ہیں، موٹیویشنل سپیکرز ہیں، اچھی باتیں بہت سی ہو رہی ہیں، ایتھکس کی، نارمز کی، ویلیوز کی، اقدار کی، لیکن معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی. تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ باتیں ہمارے عمل اور کردار کا حصہ نہیں ہیں. آج اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر کانورزیشن کرنے کے لیے ملک پاکستان کی نامور صوفی اسکالر، ایکیڈیمک اور ریسورس پرسن جو کہ پریکٹسنگ صوفی ہیں، ان کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ہماری خوش بختی ہے آج انہوں نے ہمیں ٹائم عطا کیا. میری مراد ہے میڈم نائلہ حیات نون صاحبہ سے، جو کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز کی زینت بنی ہے. تھینکس الاٹ میم ونس اگین. تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. میم، میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو آپا کہوں. آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. نہیں، میرے لیے باعث عزت بات ہے. اچھا آپا، یہ جو آج ٹاپک ہے تحقیق، جو میں جانتا ہوں اس پر میں عمل کروں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور فرد جو ہے، انڈیویجول جو ہے، وہ بلڈنگ بلاک ہے. جب تک فرد جو جانتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، تب تک ریئل تبدیلی معاشرتی سطح پر، قومی سطح پر، ملک کی سطح پہ، ریاست کی سطح پر شاید آ نہیں سکتی. تو میرا پہلے بنیادی سوال ہے، یہ جو ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں، میں اتنے لیکچرز دے رہا ہوں، ہم باتیں کر رہے ہیں، تو یہ میری ذات کا پارٹ کیوں نہیں بنتی ہیں باتیں؟ کیا ویئر آر وی گوئنگ رانگ؟ میرے حساب سے مشکل یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پا رہے چیزوں کو. اب جب علم کی بات ہوتی ہے تو علم کیا چیز ہے، اس کو ہم نے کیسے، علم حقیقت میں کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے سمجھ رہے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں کافی ایک فاصلہ آ گیا، اور ہم بات کر رہے ہیں علم سے عمل تک کا سفر، یہ ہم کیوں نہیں طے کر پا رہے.
سو بنیادی چیز یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیے کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو علم دے رہے ہیں اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، ساری انسٹیٹیوشنز میں، تو جو فوکس ہے وہ علم یا تربیت کے اوپر اتنا نہیں ہے، لیکن انفارمیشن ٹرانسمیشن کے اوپر زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دی جا رہی ہے، لیکن وہ انفارمیشن جو ہے علم میں کنورٹ نہیں ہو رہی. علم، جب میں لفظ علم استعمال کر رہی ہوں تو میری مراد یہ ہے کہ علم کے ساتھ حکمت بھی جڑی ہوئی چیز ہے. تو جب علم حکمت سے خالی ہوگا اس کو ہم صحیح معنوں میں علم نہیں کہہ سکتے. وہ یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ضرور مل رہی ہے، معلومات ہے، لیکن وہ علم نہیں بن رہی. وہ معلومات بھی جو ہے کسی چیز کے بارے میں اگر ہم معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک آبجیکٹو کے تحت کرتے ہیں، کیونکہ اس معلومات سے ہم نے آگے کچھ بنانا ہے. تو اگر وہ صرف معلومات کی حد تک ہی رہے گی تو وہ ابھی علم میں کنورٹ نہیں ہوئی، علم میں تبدیل نہیں ہوئی. اور جب علم میں تبدیل نہیں ہوئی معلومات تو وہ عمل میں کیسے آ سکتی؟ تو یہ 3 درجات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا آپا، بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. اور جیسے آپ نے معلومات اور علم کے درمیان ایک ڈسٹنکشن کی، آپ ہی کی بات سے مجھے شیخ علی بن عثمان نجویری پھر ایک دفعہ یاد آئے. فرماتے ہیں کہ علم میں وہ علم ہی نہیں ہے جو عمل میں ڈھال نہ سکے. یعنی علم بنیادی طور پہ ہے ہی اپلائیڈ. اگر علم کو ہم ایک ایبسٹریکٹ نوشن سمجھیں گے، کوئی تجریدی چیز یا صرف تصور یا کانسیپٹ، اور کل ہم اس کو اپلائی نہیں کریں گے تو وہ در حقیقت علم ہے ہی نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے آپ کی بات سے کہ ہم جو معلومات حاصل کر رہے ہیں وہ ہم معلومات عمل کے لیے شاید ایٹ ٹائمز حاصل کر ہی نہیں رہے، بلکہ ایٹ ٹائمز ہم عمل سے بھی دور ہو رہے ہیں ایک لیول پہ. اور عمل میں جیسے آپ نے خاص طور پہ بتایا، اشارہ کیا کہ اس کے اندر بھی ایک وزڈم، ایک پازیٹیوٹی اور ٹورڈز ڈیوائن ایک سفر، وہ معاملہ بھی ہے. تو کیسے دیکھتی ہیں آپ یہ جو معلومات، علم اور اس کے اندر ایکشن کی یہ جو ایک اس کی اپلیکیشنل سائیڈ ہے؟ یہ میرے پاس ہے، میں شیئر کرنا چاہوں گی. حضرت علی علیہ السلام، آپ نے فرمایا، پہلے میں عربی پڑھ دیتی ہوں پھر اس کی ٹرانسلیشن بتاتی ہوں. سو آپ فرماتے ہیں، اذا زادہ علم الرجل زادہ ادبہ و تضاعفت خشیۃ لربہ، کہ جس کا علم بڑھتا ہے، جس انسان کا، آدمی کا، تو وہ ادب میں اس کا ادب بھی بڑھ جاتا ہے. اور ادب کے ساتھ ساتھ جو خشوع ہے رب کی طرف، اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. یو بیکم مور گاڈ کانشیس. اور اللہ سے خوف بھی، خشیت کا معنی یہ خوف ہم اس سینس میں لیں کہ اس کی میجسٹی کو، ڈیوائن میجسٹی کے سامنے وہ جو ایک آ کی فیلنگ ہے. تو ادب بھی تبھی ہوتا ہے نا جب when you are in awe of somebody، تو آپ ان کے سامنے با ادب کھڑے ہوں گے. تو علم کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمیں، اگر ہمارا ادب نہیں بڑھ رہا یا ہم ادب اپنا نہیں رہے، آلسو پروپرائٹی کے لحاظ سے، کہ ہر سچویشن میں، ہر موقع پہ اس کا ادب ادا کرنا آنا چاہیے. سو علم کا نچوڑ یہ ہے. واہ واہ واہ، دیٹس بیوٹیفلی پٹ. اور پھر مجھے، اگر ہم صوفیاء کی ٹریڈیشن میں واپس جائیں تو ادب کی جب کانورزیشن ہوتی ہے تو اس میں ہمارے صوفیاء اور پھر حضرت علی اجویری مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ادب کے اندر ایک ایفرٹ لیسنس ہے، کہ اٹ شوڈ بیکم پارٹ آف یور نیچر. ادب میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، آرٹیفیشیلٹی، تکلف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے میں سانس لے رہا ہوں تو یہ میری فطرت کا پارٹ ہے، اور یہ اتنی میری سیکنڈ نیچر بن گئی ہے کہ یہ میں اس پروسیس کو بھی یاد بھی نہیں ہے کہ میں آئی ایم بریدنگ. تو جب آپ مؤدب ہوتے ہیں اور ہر شے کا، جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں، ادب، تو پھر آپ کے اندر وہ ایفرٹ لیسنس آنی چاہیے کہ آپ کو کوئی تصنع یا بناوٹ سے وہ آپ کام نہ کریں. آپا
اب دیکھیے نا، اسی حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی انسانیت سے کتنے دور ہو گئے ہیں، کیونکہ آدم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے، انسان کو جو اللہ نے بنایا، آدم کو بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اب یہ نہیں کہ جو آدم کی صورت میں پیدا ہوا ہر وہ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات کے مقام پر ہی پیدا ہوا ہے۔ ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے، ہم نے وہ مقام اپنانا ہے اپنے مجاہدے کے ساتھ۔ تو یہ علم ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس مقام پر جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تصور کیا، ہم وہ مقام حاصل کر سکیں۔ یعنی ایک پوٹینشل ہے، اس کو ہم نے ایکچولائز کرنا ہے، اور ابھی ہم نے ایکچولائز کیا نہیں ہے۔ پوٹینشلی ہم اشرف المخلوقات ہیں، مگر ایکچولی تب ہوں گے جب اس دنیا میں ہم ریئلائز کریں گے، ورنہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسفل السافلین، the worst of the worst بھی تم میں سے ہی ہیں۔ تو اس کو ریئلائز بھی کرنا، اسی کا نام تحقق ہے۔ تحقیق کی ہم بات کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ صوفیہ کے قریب یہ 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہے تعلق، دوسرا درجہ ہے تخلق، اور تیسرا درجہ ہے تحقق۔ تعلق سے مراد یہ کہ آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے کہ یہ ایک ذات ہے، ذات حقیقی، یہ جو ایک بلند ترین ذات جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، جس کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہے، اس کو فیل کرنا۔ جب یہ کنیکشن فیل کریں گے تبھی تو ہم او کے مقام پہ آئیں گے یا خشوع کے مقام پہ آئیں گے، جب ہمیں اس کی پریزنس کا احساس ہوگا۔ تو تعلق سے پھر ہم تخلق تک جاتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، تخلق بے اخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی نموداری پیدا کرو، ان کا عکس بنے، ان کا عکس بنے، ان کو ریفلیکٹ کریں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، حلیم ہے، کریم ہے، تو آپ اپنے اندر حلم پیدا کیجئے، بردباری پیدا کیجئے، لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھیے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی دی تو دل بڑا کیجئے، معاف کر دیجئے، کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ سوچ کر معاف کر دینا چاہیے کہ ایک دن آپ بھی اس ذات حقیقی کے سامنے کھڑے ہوں گے اس امید سے کہ وہ آپ کو معاف کر دے۔ تو اگر آپ خود معاف کرنے والے نہیں ہیں تو آپ یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا؟ اللہ، تو یہ تخلق ہے۔ یہ تخلق جو کہتے ہیں اللہ کا اخلاق اپنانا، مطلب اس کی جو صفات ہیں ان کو اپنے اندر ابزورب کرنا، اور پھر اسیمیلیٹ کرنا اور ان کو ریپرزینٹ کرنا۔ لیکن آپا یہ جو تخلق کا درجہ ہے، اور ابھی تیسرے درجے پہ بھی یقیناً ہم نے جانا ہے، تخلق کے درجے پر جب ہم ڈیوائن نیمز کو ایٹریبیوٹس کے لیول پر ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مینیفیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے بھی تو بہت شدید قسم کا تزکیہ، کلینزنگ درکار ہوگی۔ کیونکہ میں اب تو ڈے ٹو ڈے اپنے دیکھتا ہوں، ہمارے کولیگز کے درمیان ہماری ورک پلیس پالیٹکس ہوتی ہے، تو کوئی ہمیں ہرٹ کرے تو ہم وہ گرج پالتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ گرج رکھیں، ہم پالتے ہیں، اس کو گرو کرتے ہیں، اور معافی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ معافی میں تو ہم پیچھے ہو رہے ہیں، ہم تو اپنے میلس کے اندر، اپنے تعصب کے اندر، بغض کے اندر اس کو ہم پانی دے کے پودے بناتے ہیں۔ تو وہ تزکیہ میڈم کیسے ہو پہلے کہ ہم اللہ کی ان صفات کا عکس بن سکیں؟ ہم تو آئی تھنک وی آر، تزکیہ تو تبھی ہوگا نا کہ وہی بات ہے کہ ہم نے ایک تو محاسبہ بہت ضروری ہے، یہ بھی ایک صوفیہ کرام کے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یا جس کو کہیے سیلف ایگزامینیشن، احتساب اپنا،
خود احتسابی. اپنا احتساب کر لو اس دن سے پہلے کہ جب تمہارا حساب لیا جائے گا. سو یہ کہ روز رات کو بستر پہ لیٹنے سے پہلے انسان اپنا حساب کر لے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کام ہے کہ رات کو وہ مطلب آرام کے لیے تب تک نہ لیٹے جب تک اس نے اپنی وصیت نہ کر دی ہو، کیونکہ اس کو یہ یقین نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے صبح کو پھر اٹھنا ہے، زندہ رہنا ہے. تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ موت برحق ہے اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا ایک سمجھیں ایروگنس ہی ہو جاتی ہے نا، اگر ہم سمجھیں کہ نہیں کل تو میں نے زندہ رہنا ہی ہے، مطلب یہ یقینی جو ہے یہ آپ کی ایک ایروگنس سے آ رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یو آر ہیئر ٹو اسٹے، بٹ یہ تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آ جائے. یعنی ہم جب خود احتسابی کی عادت ڈالیں گے تو پھر اللہ کے ایٹریبیوٹس کو بھی ہم اس کی مینیفیسٹیشن کہیں نہ کہیں بنیں گے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو اسٹے، وی آر ڈیپینڈنٹ. اور جب ہم ڈیپینڈنٹ ہیں تو جو ذات ہم سے جو تقاضا کر رہی ہے اس ذات کے ان تقاضوں کو اپنے اوپر نافذ اور طاری کریں. بالکل پرابلی اس قسم کی ایک اسکیم بنے گی. یہ اسکیم ہے. اور دوسرا میں سمجھتی ہوں اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ صحبت کیوں ضروری ہے ہمارے لیے، کس قسم کی صحبت ہم اپنا رہے ہیں یا کن لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں. اب ہسٹری اگر آپ دیکھیے، ریلیجس ہسٹری اسپیشلی، تو اس میں آپ کو اگزامپلز مل جاتے ہیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، نمرود اور ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ آگے آ جائیے تو یزید اور حسین علیہ السلام. تو آپ کا رول ماڈل کیا ہے؟ کیونکہ جو نفس الامارہ ہے اس کا رول ماڈل نمرود ہے، فرعون ہے، یزید ہے. اور جو آپ کا جو ہم تخلق بے اخلاق اللہ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے سیلف کا پہلو جو حق کے راستے پہ ہے، جو حق کو ایکچولائز کر رہا ہے، جو تحقق کی طرف جا رہا ہے، اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ. اب قرآن پاک میں آپ کو وہ اگزامپل ملتا ہے، وہ آیات مبارکہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارے دیکھے تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر وہ ہٹ گئے منظر سے تو انہوں نے کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے چاند کی طرف نظر کی تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. پھر سورج طلوع ہوا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. پھر سورج بھی غروب ہو گیا. تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ میں ان سب چیزوں سے مڑ کر اس ذات حقیقی کی طرف اپنی صورت کرتا ہوں اور اپنی توجہ کرتا ہوں اور اس کو اپنا رب مانتا ہوں، جو نہ کبھی چڑھتا ہے نہ کبھی غروب ہوتا ہے، لیکن قائم رہتا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا. تو وہ حق ہے. سو تحقق کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ کہ ہر ٹرانزینٹ چیز یا جو فانی ہونے والی چیز ہے، جس کو فنا ہے، اس سے ہم اپنی توجہ موڑ کر اپنی کنسنٹریشن اس پر رکھیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، کیونکہ اس کو ہی حق کہلانے کا حق ہے. بے شک جی. تو تخلق اور تحقق کا کنیکشن ہی یہ ہے کہ اپنے اندر وہ ساری مثبت صفات جو اللہ تعالیٰ سے جن کا تعلق ہے ان کو اپنے اندر اسیملیٹ کریں. جب ان کو اسیملیٹ کر لیں گے تو ہم تحقق کی منزل پا لیں گے. واہ، یعنی تعلق، تخلق اور تحقق، ہم یہاں تک انشاءاللہ پہنچیں گے. اب آپ مسئلہ یہ ہے، چیلنج یہ ہے کہ ان سٹیجز پہ جانے کے لیے بھی، اور مجھے آپ کی ان باتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث کا وہ ٹکڑا بھی یاد آ رہا تھا، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو.
ورنہ کم از کم یہ شعور بیدار ہو جائے وہ تو تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. یعنی وہ جو گاڈ کی پریزنس ہے اس کو ہم نے انٹرنلائز اور ایکسپیرینس کے درجے پہ ہر وقت ایکسپیرینس کرنا ہے. دا پرابلم ہیئر از کہ حقیقت میں ہم اس ٹرانزینٹ ورلڈ کو پرماننٹ سمجھے ہوئے ہیں. وی آر بیہیونگ ایز ایف یہ پرماننٹ دنیا ہے. یہ اس دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس کو کوئی فنا نہیں ہے. ہم رہ یوں رہے ہیں اور ڈیوائن کے ساتھ ہمارا تعلق بھی نہیں ہے. ہمارے کامیابی کے سمبلز جتنے بھی سمبلز ہیں وہ مٹیریل سمبلز ہیں. پاور کا سمبل ہو, پیسے کا سمبل, ویلتھ کا سمبل, فیم کا سمبل. پھر میرے رول ماڈلز بھی وہی لوگ ہیں. مطلب میں جتنا مرضی یہ کہوں کہ امام حسین میرے رول ماڈل ہیں, مگر میں امام حسین کی طرح زندگی نہیں جینا چاہتا. مجھے فرعون والی زندگی ہی پسند ہے. مجھے ویلتھ چاہیے. ہمارے جتنے موٹیویشنل سپیکرز ہیں آپ ان کا کانٹینٹ انالیسس کریں, وہ کیا بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ پیسہ کیسے کمائیں, ایسے کاروبار کریں. رول ماڈلز کیا ہیں جی؟ بل گیٹس, ایلون مسک. تو جب ہمارے رول ماڈلز اور ہم خود مٹیریلزم کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ ہیں تو یہ باتیں ابراہیم علیہ السلام والی, موسیٰ علیہ السلام والی, امام حسین علیہ السلام والی, یہ تو نعوذ باللہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ریشنل پلین کے اندر بڑی ارریشنل لگتی ہیں. تو اب اس دنیا میں کیا کریں یوتھ کو واپس لانے کے لیے, اس ڈیوائن حقیقت کے ساتھ جوڑنے کے لیے؟ بہت ہی آپ کا پرٹیننٹ سوال ہے. اور یہ تو بات ہے کہ جو اس وقت جو پیراڈائم ہے دنیا کی اس کے اندر ورکبل ہی نہیں ہے یہ رول ماڈلز, جیسے کہ آپ نے کہا. اور صحیح بات ہے کیونکہ مادیت پرستی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور اس میں ہمارا جو سارا ایڈوکیشنل سسٹم ہے دیٹ از گیئرڈ ٹوورڈز پروڈیوسنگ دا موسٹ مٹیریلی سکسیزفل پیپل. Absolutely. تو اسٹوڈنٹس کو یا شروع سے بچوں کو گھر سے ہی, ابھی وہ اسکول تک پہنچے نہیں, والدین بھی ان کے اندر یہی چیزیں انکلکیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ابھی بچہ, آج کل کے دور میں تو بچے کو بچہ ہونا بھی نصیب نہیں ہے. وہ پیدا ہوتا ہے تو جی اسکولز کے اندر پہلے ہی نام درج کر دیا جاتا ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ ادارے میں انرول ہو, ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن میں انرول ہو. کیوں؟ کیونکہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہاں سے اگر اس کے ساتھ اس انسٹیٹیوشن کا نام جڑ جائے گا تو آگے جو اس کو یونیورسٹی ایڈوکیشن ہے تو وہ بھی بہترین سے بہترین ہوگی. اس نظریے سے یہ نہیں کہ وہ انسان کتنے اچھے پیدا کر رہے ہیں لیکن منی میکنگ مشینز کتنی اچھی بنا رہے ہیں. سو اب ہم انسان تو رہے نہیں, ہم تو منی میکنگ مشینز بن گئے. اور وہی میں اگر اپنے بچوں سے بھی بات کرتی ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کل کے یوتھ کو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس آئیڈیلزم کی طرف توجہ دے, کیونکہ مٹیریلزم اتنا بڑھ چکا ہے. آج آپ کی سروائیول کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے. سو زیادہ سے زیادہ پیسہ کم سے کم ٹائم میں ہم کیسے کما سکتے ہیں, دس از دا آئیڈیا آف سکسیس ٹوڈے. تو اس کو آپ ریورس اب کیسے کریں؟ اور میں اسی سوال سے اگلا سوال کنیکٹ کر رہا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تھے, اور میں اب خاص طور پہ مدنی دور کی بات کر رہا ہوں اور انیشل مدنی دور کی, انتہائی مشکل حالات فائنینشلی, اکنامکلی, آج کے جو بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنامکس والے, انتہائی مشکل حالات. مگر ایٹ دا سیم ٹائم دنیا کی سب سے زیادہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی جہاں پر آپ کو اطمینان نظر آئے گا, جہاں پہ آپ کو کنٹینٹمنٹ نظر آئے گی, جہاں پر آپ کو حقیقی خوشی نظر آئے گی, وہ اس غریب معاشرے کے اندر تھا. آپ اگر پیرلل ایک انالیسس کریں, جنگیں ہو رہی ہیں, وہ سارے معاملات ہیں, مگر ایک خوشی بھی ہے, ایک سکون بھی ہے. اب یہ اگزامپل ہمارے پاس بالکل موجود ہے, لیکن اس اگزامپل کو کیسے یوتھ تک بتائیں کہ یار حقیقی کامیابی, حقیقی اطمینان غربت میں بھی ہو سکتا ہے, پاورٹی میں بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ویلیوز کے ساتھ چلیں. تو یہ بتانا کیسے ہے, اس کو ہم نے اس ویل کو کیا کہیں کہ کیسے واپسی کی طرف ہم لے کے جائیں؟ اسی کنڈیشننگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے مائنڈس کی ٹوورڈز مٹیریلزم کہ دس ریکوائرز این انٹائر ریکنڈیشننگ آف دا ہیومن مائنڈ. ہم نے اس کو ریکنڈیشن کرنا ہے.
تو یہ ایک نہ تو آسان چیز ہے اور نہ ہی ایسی چیز جو آپ کہیں کہ ایک دن میں ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک پروسیس ہے جس کے اندر انٹر ہونا ہے, اور یہ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, دس از اے اسٹیپ ٹورڈز دیٹ پروسیس, کہ جب تک ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہوگی, پہلا قدم تو یہ ہے کہ وہ ہماری کانشسنس میں یہ چیزیں لائی جائیں. تو جب اس طرح کی کانورسیشنز ہوئیں گی, اس طرح کے ڈائلاگز ہوں گے, تو لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے, اور جو بات ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ریزونیٹ کر رہی ہے. کیونکہ یہ تو ایک عام چیز ہے کہ ہر انسان آج بے آرامی کا شکار ہے, اس کو سکون نہیں ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, روحانی سکون نہیں ہے, اور سکون کی تلاش میں وہ در بدر گھوم رہا ہے. لیکن ابھی بھی اس کی تلاش مس ڈائریکٹڈ ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مادی دنیا اس کو سکون دے سکتی ہے, whereas the reality is کہ سکون صرف آپ کو اپنے اندر سے ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہا گیا کہ ویلتھ از دا گریٹسٹ کنٹینٹمنٹ از دا گریٹسٹ ویلتھ. ایبسلیوٹلی. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کنٹینٹمنٹ از دا گریٹسٹ ویلتھ. آج کل آپ کی ویلتھ تو کرنسی سے ہی ڈٹرمن ہوتی ہے نا, کہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کتنے مطلب بھرے ہوئے ہیں, وہ اس حساب سے آپ سمجھیں گے کہ آپ مالدار ہیں کہ نہیں ہیں. یہ اس طرف بھی انسان غور نہیں کرتا کہ ہاں میرے اندر سکون کتنا زیادہ ہے. اگر سکون دیکھوں تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہاں میں مالدار ہوں. اب ہمارے ہی ملک کی بات کر رہی ہوں, دنیا کہنا تھا کہ ہماری دنیا میں آپ دیکھیے بھوٹان ایک ایسا ملک ہے جس نے یہ پروو کر دیا ہے کہ اس مٹیریل ورلڈ میں, مٹیریل پیراڈائم میں رہتے ہوئے اس نے یہ بریک کر لیا سائیکل. اور ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ کیسے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں, ناٹ بائی دا نمبر آف monetary profitability, but by the level of happiness of their people. وہ اس طرح اپنی جی ڈی پی کو ڈٹرمن کر رہے ہیں. I actually met a few Bhutanis some years back. تو they are very like happy. ان کے چہرے پہ خوشی, اطمینان, اور وہ جو بھی ان کی ویلتھ کا اسٹیٹس ہو اس کو ہم اگر سائڈ پہ کریں تو وہ آئی تھنک دنیا کی سب سے زیادہ خوش اگر کوئی قوم ہے ان میں سے ایک قوم وہ ہے. بہت ہی پرٹیننٹ ایگزامپل آپا. تو آپا اب ایک چیز اور جو میں نے آغاز میں بھی انٹرو کے اندر بھی عرض کرنے کی کوشش کی, ہمارے ملک کے اندر آئیڈیاز کے لیول پہ, باتوں کے لیول پر ہم سب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں خود بھی جب کوئی پروگرام کرتا ہوں بہت اچھی باتیں ہم سب کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں, ہمیں یہ بھی پتہ ہے ہماری ڈائریکشن اصل میں آئیڈلی کہاں پہ ہونی چاہیے. لیکن جب میں یہ کیمراز بند ہوتے ہیں, لائٹس بند ہوتی ہیں, میرے گھر کی زندگی بالکل اس کے برعکس ہے. ہمارے موٹیویشنل سپیکرز, میں کسی کا نام نہیں لیتا, جو وہ باتیں کر رہے ہیں بہت زبردست باتیں, لیکن وہ جو ان کا پرسنل اپنا کیریکٹر ہے اس کے بالکل برعکس. ہمارے اسکالرز, ریلیجس اسکالرز جو علماء حق ہیں ان کا تو بہت ادب ہم سب کرتے ہیں, لیکن علماء سو بھی ہیں. تو اب یہ جو اچھی باتیں ہم کر رہے ہیں ورڈ کے لیٹر کے لیول پر, یہ اچھی باتیں کیسے ہمارے کردار کا پارٹ بنے, اور اس کانٹرڈکشن کو ہم کیسے ختم کریں کہ میں اچھی بات کر رہا ہوں تو اچھی بات پہ عمل بھی کروں خود سب سے پہلے. وہ یہ نا جو قول اور عمل کے درمیان تضاد ہے اس کو ختم کرنا, اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود آور سیلوز. تو اگر ہم اگلی کمنگ جنریشنز کی بات کرتے ہیں, والدین کی پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل کا تضاد ختم کریں, کیونکہ بچے جو ہیں وہ آپ کی کہی ہوئی بات سے کم سیکھتے ہیں اور آپ کے کردار اور عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں. What you do matters more than what you say. So اگر جو میں کہہ رہی ہوں is not in sync or harmony with what I'm doing, تو میری کہی ہوئی بات بھی انکہی ہو جاتی ہے, اس کا اثر نہیں ہوتا. سو اب باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن ان میں تاثیر نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ تحقق از مسنگ. جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا, اس کو ہم نے
حقیقی طور پر اپنایا نہیں ہے تو اسی لیے اس کا اثر بھی نہیں ہے. آپ کی بات سے بلکہ اب ویسے تو سارے مہینے ہی بڑی اہم ہیں، لیکن 2 مہینے ایسے ہیں جن میں خاص طور پہ ہم بہت ذکر کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ 3 کہہ لیں. محرم الحرام میں اہل بیت کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی سٹرگل کو، ان کی قربانی کو. ربیع الاول آتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک ہوتے ہیں، بہت زبردست خوبصورت سیلیبریشنز ہوتی ہیں. رمضان کے اندر قرآن کے حوالے سے بہت ہم دورہ قرآن اور یہ سارے معاملات، تو یہ 3 مہینے تو ہماری قوم خالصتاً ذکر کرتی ہے. انفارچونیٹلی ایک بھی مجھے ایسا حسینی نہیں نظر آیا جو امام حسین علیہ السلام کی بات کرے لیکن اپنے کردار میں وہ حسینی ہو. وقت کے یزیدوں کی سب سے پہلے ہم فور فرنٹ میں جا کے بیعت کرتے ہیں. ربیع الاول میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، منانی چاہیے، مگر ایک بھی محمدی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مینیفیسٹ کرنے والا بن جائے. رمضان میں دورہ قرآن ہوتے ہیں، تفاسیر ہوتی ہیں، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے ہم بالکل حقیقی دنیا میں دور ہیں. تو یہ آپا، یہ میں تو ایٹ ٹائمز آئی فیل ویری ویری پیسمسٹک اینڈ سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم. یہ ہم کس سائیکل کے اندر پھنس گئے ہیں؟ کیا اس سائیکل سے ہم نکلیں گے بھی، یا صرف نام جپتے رہیں گے اور چینج آئے گی کہیں نہیں؟ آر یو ہوپ فل سم ویئر؟ آئی ایم ہوپ فل، کیونکہ امید تو کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور امید چھوڑ دی تو آپ سمجھیں کہ آپ نے جینا چھوڑ دیا. تو one has faith in the divine and one has faith in the divine purpose for humanity. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک اس کی ذات جو ہے وہ مقصد پورا کر کے رہے گی. تو اس میں دیر سویر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن پورا ضرور ہوگا وہ مقصد. لیکن ہم امت مسلمہ تو آپا وی آر لیگنگ بیہائنڈ بگ ٹائم، کیونکہ ہمارے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں آ گئی ہیں. سو وی آر این ill امہ رائٹ ناؤ. تو ہم نے اپنے آپ کو پہلے صحت مند کرنا ہے، اور اس کے لیے جب تک پہلے تشخیص نہ ہو بیماری کی تو آپ صحت کی طرف کس طرح آ سکتے ہیں؟ تو اور پہلی بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں تو مریض تو سمجھیں نا کہ ابھی ہم ایک مرض میں مبتلا ہیں، اور وہ آپ کا مورل مرض ہے، وہ آپ کا ایک اسپریچول مرض ہے. اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تندرستی کی طرف لانے کی کوشش کریں. سو ہمارے اندر منافقت ہے، ہمارے اندر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہے. یہ بنیادی خرابیاں ہیں جو کہ دیٹ آر لیڈنگ ٹو ادر ڈیزیزز آف دا سیلف. تو ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری. تو آپا ہمارے عشق کے دعوے، کبھی دعوے سے ہمارا حال، ہمارا عمل بنیں گے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے عشق، اہل بیت سے، صحابہ سے، قرآن سے دعویٰ تو کر رہے ہیں ہم 24/7، نمازیں بھی پڑھ ہی رہے ہیں، تو یہ جو ہماری سو کالڈ سیوڈو اسپریچویلٹی ہے، کیا حقیقی طور پہ کبھی کیٹلسٹ بنے گی کہ ہم عمل اور کردار کے لیول پہ چینج ہوں گے؟ امید تو ہے کہ بنے، اور کہ بنے گی، اور لیکن یہ کہ کیسے بنے گی اس میں آپ کا میرا ذاتی کردار جو ہے نا وہ شامل ہے کہ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ود آور سیلوز. اگر ہم اس چیز کو عملی طور پر اپنا لیتے ہیں، اپنے کردار کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں، تو وی ول بیکم اے لیونگ ایگزامپل. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک قندیل سے یا ایک شمع سے اور بہت ساری شمعیں روشن ہو سکتی ہیں. ون کینڈل کین لائٹ مینی ادر کینڈلز. تو اپنے اندر ہم نے وہ تبدیلی لانی ہے. سو میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، پھر انسان اپنے اندر جب تبدیلی لاتا ہے، سو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر والے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے جو سرکل آف اکوینٹنس شپ ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ وہ تبدیلی آئے گی. کیونکہ جب آپ ایک پازیٹیو فورس بن جاتے ہیں، دا پازیٹیو اوور کمز دا نیگیٹو آٹومیٹکلی. سو
اینڈ اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کی شروع کے دنوں میں جو کنورژنز ہوئیں وہ کس طرح ہوئیں، ناٹ سو مچ بائی اسپیچ بٹ بائی کانڈکٹ. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھتے تھے لوگ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ آپ کا دین ہے تو ہم مسلمان بنتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم بھول گئے. دیر از سو مچ ریٹرک بٹ ناٹ سو مچ ایکشن. اچھا آپا، آپ کی باتوں سے ڈسپائٹ آپ کرٹیک بھی کر رہی ہیں لیکن ایک ہوپ بھی آپ دے رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ صوفیاء جو ہمیشہ ہوپ فل رہتے ہیں، نا امیدی سے دور لے کے جاتے ہیں، امید کی بات کرتے ہیں، یہ امید کا سورس کیا ہے؟ میں تو بڑا نا امید ہوں اوور آل. رب اللہ ہے امید کا سورس. کیونکہ آپ دیکھیں نا، انسان تو یہاں پہ عارضی وقت کے لیے ہے. ہم آج ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ایک وہ حقیقت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے امید ہے، کیونکہ اللہ از آر سورس، اللہ از آر گول. جو کچھ بھی ہے، جو انسپریشن ہے، از فلوئنگ فرام دیٹ ون سورس. وی اونلی ہیو ٹو میک آر سیلوز ریسیپٹیو ٹو اٹ. ہم نے اپنے آپ کو اس سورس کی طرف مائل کرنا ہے، اور اگر اپنے آپ کو مائل رکھتے ہیں اور فوکس اس طرف رکھتے ہیں تو وہ دیٹ سورس ول آٹومیٹکلی ورک تھرو اس، دیٹ لائٹ ول ورک تھرو اس. میں آپ کو ایک ایگزامپل عام سا دے دیتی ہوں، جس کو ہم سورج مکھی کا پھول کہتے ہیں. تو وہ سورج مکھی کا پھول کھلتا ہے تو سورج کی طرف، سورج کی کرنوں کی طرف. تو اسی طرح ہماری جو انسانیت ہے وہ تبھی فلاور کرے گی یا بلاسم کرے گی جب وہ حق کی طرف ہمارا فوکس ہوگا. اور ہر ماں باپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، ان کا جو محور حیات ہے، زندگی کا محور ہے، وہ اس حق کو بنائیں. ان کے لیے بنائیں گے تو آٹومیٹکلی وہ بچے فلرش کرنا شروع کر دیں گے ٹوورڈز تحقق. بیوٹیفلی پٹ آپا. تھینکس لاٹ فار یور ٹائم. کانورزیشن کا لٹرلی مجھے تو پتہ نہیں چلا، اور بہت سی باتیں ہیں جو مزید ہو سکتی تھیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں، ہم آپ کو پھر زحمت دیں. اور بہت سی انٹرسٹنگ صوفی تھیمز کے اوپر ابھی کانورزیشن ہونا باقی ہے. آئی ہوپ کہ آپ ہمیں ٹائم دیتی رہیں گی. بہت شکریہ. ویورز، آج ایک ڈفرنٹ سا ٹاپک تھا جس کے اوپر ہم نے کانورزیشن کرنے کی کوشش کی، اور 2-3 مورلز ہیں جو ہم نے حاصل کیے. سب سے پہلے تو جیسے کہا گیا، اور آپا نے بھی اس کا زبردست اعادہ کیا، کہ مایوسی بہرحال کفر ہے. مایوسی کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ ہم رب تعالیٰ کی وہ جو انفینٹ طاقت ہے، ہم اس سے مایوس ہیں، which is impossible, which is inadmissible so to speak. تو مایوس تو نہیں ہونا، لیکن اپنے حصے کا کام ہم نے ہی کرنا ہے. کوئی فرد کسی دوسرے فرد کو نشانہ بنانے سے پہلے اپنی طرف دیکھے. اور جیسے آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ اصل میں جو قیمت ہے، وہ ویلیو ہے، وہ نوشنز کی نہیں ہے، کانسیپٹس کی نہیں ہے، ورڈز کی نہیں ہے، بلکہ کانڈکٹ کی ہے، ہمارے اعمال کی ہے، ہمارے کیریکٹر کی ہے. ہم نے خود ایک رول ماڈل بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اپنے ارد گرد جو بھی ہمارا سرکل آف انفلوئنس ہے ان کے لیے. اور جو باتیں ہم کر رہے ہیں جب تک ہمارے عمل کا پارٹ نہیں بنتی، وہ باتیں پھر باتیں ہی ہیں. ان باتوں سے ایز سچ فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا. مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پہلا خطبہ یاد آتا ہے جو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر آقا نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی ہے جو تمہیں انویڈ کرنے لگی ہے، تو کیا تم میری یہ بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا یقیناً، کیونکہ آپ صادق اور الامین ہیں، ہم نے آپ سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کردار، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کانڈکٹ، ڈیکلیریشن آف پروفٹ ہوڈ سے پہلے بھی وہاں کے نان بلیورز، وہاں کے مکنز اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہی از دا ٹروتھ فل، ہی از دا ٹرسٹ وردی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی بات کی تو اس سے پہلے اپنے ہی کانڈکٹ کو پیش کیا، اپنے ہی کردار کو پیش کیا. تو جب ہم تحقق کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ٹروتھ کو ریئلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جو بات ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو خود انٹرنلائز کریں،
پہلے خود اس کی مینیفیسٹیشن بنے اور پھر لوگوں کو دعوت بھی دیں. تو کردار جو ہے در حقیقت سب سے امپورٹنٹ یارڈ سٹک اور سب سے امپورٹنٹ لٹمس ٹیسٹ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے کردار، ہمارے سیرت اور ہمارے حال کا پارٹ بن جائے، انٹیگرل پارٹ بن جائے، اور یہ باتیں جو ہیں یہ عمل میں ڈھلیں اور ایک ایسی قوم سامنے آئے جو واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العزت کا وہ جو ڈیوائن پروگرام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے والی بنے. ویورز، ہماری آج کی ایپیسوڈ، انٹرسٹنگ ایپیسوڈ، اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں نوازیے گا. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف. کیپ واچنگ انسان کالر آج.